عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل، جس میں پہلا حصہ اثبات التوحید، دوسرا اثبات الرسالت اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ چوتھا حصہ اور آخری حصے میں ہم رواں دواں ہیں۔ آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے امتیازات میں سے ہیں کہ سورہ بقرہ باقی سورتوں پر ممتاز ہے کہ اس میں آیتیں مداینہ ہیں، اور یہ آج والی آیت قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت ہے، سب سے لمبی آیت قرآن کی۔ اگر کوئی پوچھے تو آپ کہیں کہ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ یہ سب سے لمبی آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر 23 احکام موجود ہیں۔ 23 احکام اس ایک آیت کے اندر ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے تجارت کے 4 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ تجارت کا کہ آپ تجارت کریں، بے کریں، ہاتھوں ہاتھ ہو جائے، یعنی آپ چیز دیں، دوسرا پیسے آپ کو دیں، بات ختم۔ اور دوسرا طریقہ کہ ادھار کے ساتھ ہو، قرض کے ساتھ ہو، آپ چیز دیں اور دوسرا پیسے بعد میں دیں، یہ طریقہ۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیز دیں اسے اور آپ اس پہ اعتماد کریں، دوسرا آپ پہ اعتماد کریں، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اس معاملے کو لکھا بھی جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چیز دے چھوٹا اور دوسرا پیسے آپ کو بعد میں دے، اور آپ کہیں چلو یار میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ سارے طریقے بتائے ہیں اس میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم قرض کا معاملہ کرو، جب تم کسی کو قرض دو نا، بدین الی اجل مسمی، کسی وقت مقرر تک قرض کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، اس معاملے کو آپس میں لکھ لو، لکھت ہو اس معاملے کا، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس معاملے کو آپس میں لکھ لیا جائے، کیونکہ بعد یہ ایسے معاملے بن جاتے ہیں نا۔ ہاں، اگر آپ کسی کو قرض پیسے دے 5 لاکھ اور وہ بعد میں منکر ہو جائے، بھائی مجھے تو دیے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب آپ نے لکھا نہیں ہوگا ایک معاملہ، یا آپ نے 5 لاکھ دیے اور وہ کہے نہیں جی آپ نے تو 4 لاکھ دیے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر یہ کہ آپ لکھ لیں اس معاملے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس زمانے میں چونکہ کاتب بہت کم ہوا کرتے تھے نا، تو فرمایا چاہیے کہ کاتب لکھے تمہارے درمیان اس معاملے کو، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے 5 لاکھ دیے ہیں اور کاتب لکھ لیں 4,95,000 لکھیں، یا کوئی اس طرح گڑبڑ نہ کرے نا، انصاف کے ساتھ ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کاتب لکھنے والا انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ معاملے کو لکھ لیں، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، أَي لِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اس لیے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ وہ انکار نہ کرے معاملے کو لکھ لینے سے، اس لیے کہ اسے جو کتابت سکھائی ہے، اسے جو یہ فن ملا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔
اس کے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اس کے معاملے کو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ فَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ اب دیکھیں نا کتنا لحاظ شریعت نے، ٹھیک ہے نا، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کہے وہ بندہ، وہ آدمی املا کہے جس کے اوپر دوسرے کا حق ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی دی، ٹھیک ہے، تو آپ نے نہیں بولنا، جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں وہ بولے۔ اگر آپ کہیں گے تو کل وہ کہیں گے حضرت جی تساں ہی بولتے رہے ہو، یہ اتنے پیسے تو ہے نہیں، اس پر تساں ہی اعلان کیا، تساں آکسو جی تساں پیسے دینے سے تساں ہی اعلان کیتے ہیں، یہ کچھ لکھا ہے، یہ تساں ہی زبانی اعلان ہے، تساں نے بیان ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ شریعت نے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ بنے، وہ پھر یہ کہہ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر کہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جس نے پیسے دینے ہیں وہ خود کہے، کہ کل اسے کہا جائے بھائی یہ تم نے خود بیان دیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ، اور املا کہے وہ بندہ۔ املا جانتے ہیں نا، اب اسکول میں جب املا لکھتے تھے، ٹھیک ہے، استاد بولتے تھے اور املا لکھا کرتے تھے شاگرد، ابھی بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کہیں بیان دے وہ بندہ جس کے اوپر حق ہے، جس نے پیسے دینے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس چیز میں سے کوئی چیز کی کمی نہ کریں، یعنی جتنے پیسے دینے ہیں، 50,000 دینے ہیں تو 50,000 ہی لکھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، لیکن جس نے پیسے دینے ہیں وہ بندہ اگر سفیہن، نہ سمجھ ہو سے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، اور او ضعیفن، یا ضعیف ہو، لکھنا نہ جانتا ہو، یا وہ گونگا ہو، وہ بول نہیں سکتا ہو، زبان چلتی نہ ہو کہ وہ املا کہے، بیان دے دے اپنا، یا وہ سمجھدار نہیں ہے، اتنی سمجھداری سے بیان دینے کے قابل نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں او لا یستطیع ان یملا، وہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ املا کہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر چاہیے کہ اس کا کوئی رشتہ دار بیان دے انصاف سے، اس کا کوئی ولی نا، کوئی رشتہ دار انصاف کے ساتھ اس کا جو بیان ہے وہ نوٹ کر کے وہ بیان دے، ٹھیک ہے، انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم شہیدین، 2 گواہ مقرر کرو اپنے اس معاملے پر، میرے رجالکم، مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، یعنی آپ نے قرض کا معاملہ کیا ہے تو آپ لکھی بھی اور 2 گواہ بھی اس پہ مقرر ہو جائیں، 2 گواہ بھی موجود ہو کہ بھئی ان گواہوں کے سامنے یہ لکت ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے، یہ 2 گواہ صاف کرنے کے لیے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، فساد و بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے یہ احکامات نازل کیے۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد آپ کو نہ ملے گواہی کے لیے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو 1 مرد لیں اور 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں لیں، یعنی 1 کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہ بن جائیں، 2 عورتیں 1 مرد کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، یہ 1 مرد کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ حیران ہوتے ہیں ان مولویوں پہ، پتہ نہیں انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہوگی یا نہیں، جو کہتے ہیں جی یہ ووٹ جو ہے شہادت ہے، ہاں یہ امانت ہے، شہادت ہے، ٹھیک ہے نا، ووٹ دو ووٹ دو، ٹھیک ہے، یہ شہادت ہے، اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے کہیں بھائی اگر تو اسے شہادت کہتا ہے تو یہ قرآن کے برخلاف ہے، اور اگر قرآن کو ماننے والا ہے تو اس قانون سے انکار کرنا پڑے گا، یہ جو تو اسے امانت کہہ رہا ہے، یہ جو تو اسے شہادت کہہ رہا ہے، اس بات کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ 1 مرد ہو اور 1 مرد کے مقابلے میں عورت جب گواہی دیں گی تو 2 عورتیں ہوگی، کیونکہ عورتیں مرد کے مقابلے میں برابر نہیں، اور ووٹ میں تو عورت اور مرد کے ووٹ برابر ہے، پھر تو چاہیے ہی کہ 1 مرد ووٹ دے اور اس کے مقابلے میں 2 عورتوں کا ووٹ 1 کے برابر ہو، ٹھیک ہے، قرآن کے مخالف ہے یا نہیں؟
آگے کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نہیں پڑھی یہ آیتیں۔ تو فرمایا اگر ایک مرد ہو، اگر مرد نہ ملے تو فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، ان تضل احداہما، یہ کیوں دو عورتیں ہوں کہ اگر ایک بھول جائیں تو فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلائے کہ یہ بات ہے۔ اسے یاد، یہ کمزور ہوتی ہے نا حافظہ اس کا کمزور ہوگی، اس لیے کہ جو ماہواری بیماری آتی ہے اس میں یہ نماز نہیں پڑھتی، اس وجہ سے اس کے حافظے میں کمزوری آ جاتی ہے، اور یہ حافظے کا جو تقویت ہے اس میں طاقت آتی ہے پرہیزگاری کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ زیادہ آتا ہے، اس لیے اس میں کمزوری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ایک سے بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جب عورتیں گواہی کے لیے آئیں گی تو ایک کو ایک کمرے میں بند کیا جائے گا، دوسری کو دوسرے کمرے میں بند کیا جائے گا کہ یہ آپس میں ان کی ملاقات نہ ہو۔ تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ مجھے منظور نہیں ہے امیر المومنین یہ قانون۔ فرمایا کیوں منظور نہیں ہے؟ کہنے لگی یہ قانون تو قرآن کے خلاف ہے۔ فرمایا اماں جی وہ کون سی آیتیں جس کے یہ خلاف ہے؟ کہنے لگی اللہ فرماتے ہیں ان تضل احداہما، اگر ایک بھول جائے ان دونوں میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو اگر ایک بھول جائے دوسری اس کو یاد دلائے۔ اے امیر المومنین جب آپ نے ایک کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، دوسری کو دوسرے کمرے میں بند کر دیا ہے، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو کیسے یاد دلائے گی؟ ٹھیک ہے؟ تو فرمانے لگے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور میرا یہ فیصلہ غلط ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، دو عورتیں جب گواہی دینے کے لیے آئے گی مل کر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو دو عورتیں اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے مرد کے، اور دوسرا معنی کیا مفسرین نے جو شیخ القرآن رحمہ اللہ نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان تضل احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک اپنی بات سے پھر جائیں، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ مستقل مزاج ہوتا ہے، وہ اپنی بات پر زیادہ تر قائم رہنے والا ہوتا ہے، اور عورتیں بدلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کمزور دل والی ہوتی ہے نا، کوئی ایک بندہ مل جائے کوئی بات کی چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے، تو اگر وہ اپنی بات سے مکر جائیں تو دوسری کہے نا میری بہن میں آپ کے ساتھ گواہی دوں گی، آپ نے بات کو نہیں چھوڑنا، اپنی بات پہ قائم رہنا ہے، تو دوسری اسے پکا کرنے کے لیے ہو۔ شریعت کے اپنے، ٹھیک ہے نا، لحاظ ہے جو رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک اگر بھول جائیں تو دوسری اس کو یاد دلائیں، وَلَا يَقْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کرے گواہ، اِذَا مَا دُعُوا، جب انہیں عدالت میں بلایا جائے، جب انہیں گواہی کے موقع پہ بلایا جائے وہ انکار نہ کرے، وَلَا تَسْأَمُوا، اور اکتائے نہیں، ان تکتبوہ، یہ کہ کوئی معاملہ لکھیں، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا کیوں نہ ہو، ہر معاملے کو آپس میں لکھ لیا کرو، ہر معاملے کو لکھ لیا کرو تاکہ فساد و بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بڑا انصاف والا معاملہ ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو مضبوط رکھنے والا معاملہ ہے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور قریب ہے یہ کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی جب آپ لکھیں گے نہیں تو شک ہوگا 50,000 دیے تھے، نہیں حضرت یہ 40,000 دیے تھے، نہیں یار میں نے 50,000 دیے تھے، یہ شک میں بندہ پڑ جائے گا، بھائی بھول جاتا ہے انسان۔ تو فرمایا وَأَدْنَا، اور قریب ہے اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو، تردد میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، یہ وہ دوسرا طریقہ ہے، مگر یہ کہ تجارت حاضر ہو، یعنی آپ تُدِيرُونَهَا بینکم، تمہارے درمیان گھومنے والی ہو۔ گھومنے والی کیا؟ میں نے حضرت کو کتاب دی، انہوں نے مجھے پیسے دیے، گھوم گیا بس معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ تجارت ہے۔ تو فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر اس معاملے کو نہ لکھے،
اس کو اگر نہ بھی لکھے نا کوئی مسئلہ نہیں، 50,000 کی میں نے ان کو چیز دی، انہیں 50,000 پیسے میرے حوالے کر دی، بس بات معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم بے شرا کرتے ہو تو آپس میں گواہ مقرر کرو۔ اس معاملے میں اگر لکت نہ ہو کوئی ضرورت نہیں، لیکن گواہ پھر بھی موجود ہو، بٹھا لے، اچھی بات ہے کہ بھائی ان گواہوں کے سامنے میں نے تمہیں یہ چیز دی، تو نے مجھے یہ پیسے اس کے دے دی، گواہ پھر بھی ہونے چاہیے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور نہ تکلیف دے کوئی لکھنے والے کو، وَلَا شَهِيدٌ، نہ گواہ کو تکلیف دے۔ یہ نہ ہو کہ گواہ بیچ میں رل جائے بیچارہ، وہ گواہی کے لیے اب اس کی کوئی غلطی نہ ہو اور پھر بیچ میں گواہ، ٹھیک ہے نا، دوبارہ آپ عدالت میں آ جائیں، بس حضرت جی آپ آ جائیں، وہ کہے گا غلطی کی ہے یار، شریعت پہ عمل کیا تو تمہارے بیچ گواہی کی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی نہ ہونا، اسے تکلیف نہ ہو کاتب کو، گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ نہیں فرمایا کہ فُسُوقٌ مِّنْكُمْ، یہ تمہاری طرف سے گناہ ہے، بلکہ فرمایا فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ گناہ تمہارے ساتھ چمٹ چکا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا نا، یہ گناہ تمہارے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر کاتب نہ پاؤ، اگر لکھنے والا نہ ہو، اب سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ طے ہو گیا، اب لکھنے والا نہیں، آپ خود بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، تو فرمایا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، گھڑی دے دے کوئی، یا کوئی اپنی کوئی انگوٹھی رکھ لے، یہ چیز آپ اپنے پاس رکھے، اور جب یہ میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، یہ آپ مجھے واپس کر دیں گے، لیکن اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر فائدہ اٹھایا رہن چیز سے تو پھر وہ سود میں آ جائے گا۔ جب وہ پیسے واپس کر دے اس اعتماد کے لیے کہ بھائی اس کا بھی کوئی چیز میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ میرے پیسے کھائے گا نہیں، تو یہ کوئی چیز رکھ لے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر بعض کا بعض پر اعتماد ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ آدمی جس نے اپنے امانت کے متعلق اعتماد کیا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اپنے رب سے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو کبھی نہ چھپائیں، وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے بھی چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔